کے قریب نشستوں ایسی ہیں جس میں کامیاب ہو گئی ہے، اور باقی جگہ پر کچھ تقریباً 10 15 20 کے قریب UC ایسی ہیں جس میں کنفیوژن ہے، ابہام ہے، تنازع ہے، اور ہمارا کلیم ہے، ہمارے پاس بہت سارے ایویڈنس ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سادہ اکثریت کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جو فارم 11 ہمارے پاس موجود ہیں جس پر رزلٹ پولنگ پریزائڈنگ افسر کے بنائے ہوئے اور دستخط شدہ موجود ہیں، وہ بڑی مشکل سے ہم نے حاصل کیے، اس لیے کہ پہلے مرحلہ تو یہ تھا کہ وہی رزلٹ فراہم نہیں کیے جا رہے تھے۔ رات ہم نے پریس کانفرنس بھی کی، الٹیمیٹم بھی دیا، پھر بہرحال فارم 11 12 ملنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ظاہر ہے ہمیں کوئی جنگ تو نہیں کرنی تھی، جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر ہم نے اپنے احتجاج کو مؤخر کر دیا۔ تو جو رزلٹس ہمارے پاس آ گئے ہیں ان رزلٹ کے مطابق آروز سے ہمیں رزلٹ نہیں مل رہے، اور بہت سارے آروز، یعنی آروز وہ ہیں کہ جو ریٹرننگ آفیسر یونین کونسلوں کے ہیں، ان جو آروز ہیں وہ رزلٹ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں اس وقت کوئی مینورنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے کل تمام اتھارٹیز سے بات کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مرکزی اور صوبائی لوگوں سے بھی بات کی، ہمارے سیل نے بھی، راجہ عارف سلطان صاحب نے بھی بات کی، اور اسی طرح میں نے CM صاحب کا بھی فون آیا تھا اور وزراء کا بھی فون آیا تھا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم فوری طور پر اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ تو میں نے کہا کہ آپ بس کر لیں گے، آپ کہہ رہے ہیں تو کر دیں۔ بہرحال اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ پولنگ کو ختم ہوئے 5 بجے سے لے کر اب دیکھیں اس وقت 11:30 بج رہے ہیں، اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ 11:30 یہ اور 7 وہ 18 گھنٹے گزرنے کے باوجود اس وقت تک آروز سے رزلٹ جاری نہیں ہوئے، جبکہ رزلٹ تیار ہیں۔ تو پھر یہ کر کیا رہے ہیں یہ لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آروز ہمیں رزلٹ نہیں دے رہے۔ کچھ جگہوں پہ فراہم کیے ہیں، جنہوں نے کیے ہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اکثریت جگہ ایسی ہے کہ جہاں ہمارے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں 2 3 دن کے جاگے ہوئے، اور وہ وہاں موجود ہیں لیکن RO رزلٹ فراہم نہیں کر رہے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں یہ حق دیا جائے، اور جو آروز بھی جس پر ہمیں ہمیشہ سے تحفظات رہے، جو آروز بھی نتیجہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ہاتھ ابھی روکے جائیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس فارم 11 پر پورا رزلٹ موجود ہو، پریزائڈنگ افسر کے دستخطوں والا موجود ہو، اور RO سے جاری ہو تو اس میں تبدیلی آ جائے۔ جب اس کو بدل دیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہم عدالتوں کے برسوں چکر لگاتے رہیں اور یہ لوگ جو ہے اپنی مرضی سے اپنا نظام بنا لیں، تو یہ نہیں چلے گا۔ اگر جماعت اسلامی کے میئر کو آنے سے زبردستی روکا گیا تو جماعت اسلامی کے پاس سارے آپشنز موجود ہیں۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو خلاف واقعہ ہو، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو صرف ایک سیاسی بڑک ہو، ریٹرک جسے کہتے ہیں، میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سیریس بات یہ ہے کہ ہم نے بہت محنت کی ہے، ہم نے بڑی تحریک چلائی ہے، ہم نے عوام سے رابطے کیے ہیں۔ ہم ایک پارٹی تھے جو الیکشن کرانا چاہتے تھے اور ساری پارٹیاں الیکشن نہیں کرانا چاہتی تھیں۔ کس طرح سے ہم نے محنت کر کے اور جد و جہد کر کے یہ الیکشن منعقد کروایا ہے، اور جب اس موقع پر الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا کیا تو ہم میں اتنا حوصلہ موجود ہے کہ تمام تر شکایات کے باوجود ہم نے الیکشن کمیشن کی تعریف کی، تحسین کی۔ لیکن ہم یہ حق بھی رکھتے ہیں کہ جس مسئلے پر آپ اچھا کام کریں اور ہم آپ کی تعریف کریں، تو جہاں آپ گڑبڑ کریں گے تو ہم اس کو ایکسپوز بھی کریں گے۔ ہم اسی لیے چاہتے تھے، کیونکہ اگر ہم الیکشن کمیشن پہ ہی بھروسہ کر لیتے اور فارم 11 نہ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو یہ بالکل ہی کنارے لگا دیتے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کارکنوں کو حوصلہ دیا کہ وہ کھڑے رہے، ڈٹے رہے۔ میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بعض یونین کونسلیں ایسی ہیں کہ جہاں زبردستی یہ نتیجہ تبدیل کروایا گیا ہے۔ مثلا گلشن اقبال ٹاؤن میں UC 8 ہے، 7، جہاں باقاعدہ یہاں ہوا یہ ہے کہ جتنے نمبر آف ووٹ کاسٹ ہوئے اس سے زیادہ جو ہے وہ جو ہمارے اس کے فائل میں تھے اس سے زیادہ پرچیاں نکل آئیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دھاندلی کی ہے۔ تو جو آپ نے دھاندلی کی ہے اس کو ہم نے جب روکنے کی کوشش کی، اس پر اسٹینڈ لیا، تو پولیس کے SHO کے ذریعے سے پریزائڈنگ افسر اور ڈبے کو اٹھا کے لے گئے۔ ایسے ہی طاہر بھائی، پریزائڈنگ عدیل افضال SHO پریزائڈنگ افسر کو بھی لے گئے اور ڈبے کو بھی لے گئے۔ یہ نہیں چلے گا،
میں مراد علی شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق الیکشن کمیشن سے بھی ہے لیکن آپ کی حکومت سے بھی ہے. ہم اس سیٹ کو کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم ایک ایک کر کے سیٹ اپنے نمبر کم کرتے جائیں اور آپ کو دیتے جائیں. بھائی آپ جیت جاتے تو ہم آپ کو, جہاں آپ جینوئنلی جیتے ہیں, ہم آپ کا مینڈیٹ تسلیم کرتے ہیں. ہمیں سارے تحفظات ہیں کہ آپ نے بہت کچھ کیا, حکومتی ذرائع استعمال کیے, آخری وقت تک الیکشن والے دن سندھ حکومت کے کروڑوں نہیں اربوں روپے کے اشتہارات چلیں پچھلے. ہم اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ چلیں آپ جیت گئے جہاں پر, اور آپ نے اپنے نمبر پورے کر لیے, چلو ٹھیک ہے آپ جیت گئے. ہمیں معلوم ہے یہ پورا الیکشن کا نظام کیسا ہے. الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی دیا. جی, اب یہ جو اشتہارات تھے اس پر الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس بھی دیا, پھر بھی انہوں نے یہ کام کیا. آرઓز کے تقرر اور نومینیشن کے موقع پر اتنے سارے سوالات موجود تھے, اتنے خطوط ہم نے لکھے, لیکن اس پر ہمیں اس کا رسپانس نہیں ملا. ہم پھر بھی چاہتے تھے کہ الیکشن ہو, اس لیے کہ پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے وہ کڑوا گھونٹ بھی پیا. ہمیں ڈیلیمیٹیشن پہ اعتراضات تھے, لیکن ہمارے اعتراضات مان لیے جاتے شاید اگر اس وقت جو ہے وہ حکومت کے اتحادی مزید نہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے اور وہ وقت گزار دیتے. لیکن بہرحال اس کے باوجود ہم الیکشن میں گئے. ہمیں ووٹر لسٹوں پر اعتراضات تھے, اور وہ 2013 میں بھی تھے, 2018 میں بھی تھے, 2015 میں بھی تھے, اور تمام ضمنی انتخاب جہاں ہم نے تو حصہ نہیں لیا لیکن بہرحال اعتراض تو تھا, اور بلدیاتی انتخاب میں بھی تھے. لیکن ہم اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ نہیں, پروسیس آگے بڑھنا چاہیے, لوگوں کو حق رائے دہی ملنا چاہیے, ان کا میئر منتخب کرنے کا حق ملنا چاہیے. اتنے کمپرومائزز کرنے کے بعد اور اتنی جو نامینیشن کے وقت لوگوں کے کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے پورے حکومتی حربے استعمال کیے گئے, آرو کو استعمال کیا گیا, اس کی نشاندہی ہم کر چکے ہیں. اس سب کے باوجود اگر الیکشن ہو جائے اور لوگ ہمیں رائے دے دیں اور آپ اس رائے کے اوپر اگر شب خون ماریں گے تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم ناجائز بات نہیں کریں گے, ناجائز کلیم نہیں کریں گے. ہم یہ سمجھیں گے کہ جہاں ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے وہاں ہم برداشت کر لیں گے, اگرچہ کہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. صرف جماعت اسلامی کے ایویڈنس سے کام نہیں چلتا, یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, پریزائڈنگ افسروں کی ذمہ داری ہے, ریٹرننگ آفیسروں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی پولنگ ایجنٹ کے پاس بھی کوئی رزلٹ نہیں ہو, کوئی پولنگ ایجنٹ بھی نہ بیٹھا ہوا ہو, تب بھی وہ ایمانداری کے ساتھ پولنگ کرائیں. پولنگ ایجنٹ تو ایک اضافی چیز ہوتی ہے جو حالات پر نظر رکھنے کے لیے ہوتی ہے. الیکشن کا عملہ اور الیکشن کا پروسیس اور اس کو شفاف بنانا پولنگ ایجنٹ کا کام نہیں ہوتا. اس کو شفاف بنانا پولنگ آفیسر کا کام ہوتا ہے, پریزائڈنگ افسر کا کام ہوتا ہے, ریٹرننگ افسر کا کام ہوتا ہے, چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہوتی ہے, صوبائی الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک اور کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے اگر کہیں پر آپ نے ہمیں دھکا دے دیا, کہیں آپ نے ڈیلے کیا اور کوئی کسی پولنگ اسٹیشن سے فرد نکل آیا اور ہمارے پاس رزلٹ نہیں ہے تو ہم کلیم نہیں کرتے ہیں. ہم نے 2018 میں بھی اپنی کچھ ایسی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں, میں خود جہاں پر لڑ رہا تھا 2018 میں, تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم وہاں جیت گئے تھے NA 250 سے. لیکن چونکہ ہمارے پولنگ جو کہ وہ تھے ایجنٹس, ان کو اس وقت نکال دیا گیا تھا اور کاغذ میرے پاس نہیں تھا, تو آپ یقین کریں ہم نے کڑوا گھونٹ پیا اور ہم نے ایک احتجاج تو نوٹ کروایا لیکن ہم نے کلیم نہیں کیا کورٹوں میں جا کے کہ ہم کیا دھکے کھاتے رہیں گے, 4 سال یہاں پر اس نظام میں لگتے ہیں. لیکن یہ حق تو ہمیں حاصل ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس رزلٹ موجود ہو اس رزلٹ کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. اس لیے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کہتا ہوں اور الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں کہ آپ زبردستی کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کریں. ایسی جو سیٹیں ہیں آپ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کو ریزالو کریں. ہم ہر وقت کے احتجاج اور ہر وقت کے دھرنے کوئی شوق سے نہیں کرتے ہیں, اس میں وقت بھی لگتا ہے, صلاحیت بھی لگتی ہے, قربانی دینی پڑتی ہے, موسموں کے اثرات ہوتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ وہ عوام اور وہ کارکنان موجود ہیں جو ان سب کو انگیز کرتے ہیں. لیکن کبھی کوئی کام طریقے سے بھی تو کرنا سیکھ لیں. سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ آخری وقت میں بھی ڈنڈا چلا رہے ہیں اور ڈنڈی چلا رہے ہیں اور جلو پھیر رہے ہیں, یہ نہ کریں پلیز, اور ہمیں ہمارا حق دے دیں اور اس مسئلے کو آئندہ چند گھنٹوں میں ریزالو کر لیں. ظاہر ہے ہمارا مشاورت کا عمل بھی جاری ہے, اور میں ابھی ظاہر ہے ہم نے کچھ لوگوں کو کہا کہ اب آپ آرام کریں, اب ذمہ داران کو میں واپس بلاؤں گا اور مشورہ کروں گا کہ اس طرح سے معاملہ نہیں چلے گا. اس سب کے باوجود بھی الحمدللہ جماعت اسلامی شہر میں نمبر 1 پارٹی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کا جماعت اسلامی پر کتنا بڑا اعتماد ہے. پورے الیکشن کے سسٹم کو دیکھ لیجئے, پورے حکومت کے رویوں کو دیکھ لیجئے, نتائج کے طریقہ کار کو دیکھ لیجئے.
اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس سب کو دیکھ لیجئے. اس کے باوجود بھی اگر جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی موجود ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں نے جماعت پر کتنا بڑا اعتماد کیا ہے. یہ لوگوں کا اعتماد ہم پر قرض بھی ہے, اور یہ مینڈیٹ جو انہوں نے ہمیں دیا ہے, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مینڈیٹ کا تحفظ کریں اور اس کے لیے لڑیں, اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں. بس یہی بات مجھے عرض کرنی تھی. ہم انشاءاللہ اپنا میئر بنائیں گے, اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اگر ٹھیک طریقے سے اس پروسیس کو تو ہو سکتا ہے ہم سادہ اکثریت لے لیں, چونکہ ابھی ریزرو سیٹس باقی ہیں, اور ریزرو سیٹس میں انشاءاللہ تعالی ہم اتنی تعداد حاصل کر لیں گے جس کے نتیجے میں ہم سادہ اکثریت سے بھی میئر بنا سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. لیکن اگر ہمیں اس کا آپشن ملتا ہے کہ ہم پارٹیوں سے بات چیت کریں تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم میرٹ کی بنیاد پر بات کریں گے. ہم زبردستی کسی کو چھوٹی پارٹی بڑی پارٹی سمجھ کر ڈیل نہیں کریں گے. ہم کراچی کے مفاد کو سامنے رکھیں گے, ہم کراچی کے عوام کے مفاد کو سامنے رکھیں گے, اور ہم عوام سے مشورہ بھی کریں گے. اس لیے کہ سینیریوز ہوتے ہیں. ایک بات اصولی ہوتی ہے, اور اصولی بات پہ قائم رہتے ہوئے حکمت عملی کے اعتبار سے, شہر کی تعمیر و ترقی کے اعتبار سے ہم جس آپشن کو بہتر سمجھیں گے اس آپشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ہمیں اس حق سے محروم نہ کیا جائے کہ جس میں ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوئی کوشش کرے. ساری کوششوں کے باوجود یہ کام ہو تو نہیں پا رہا, لیکن اگر یہ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس پھر احتجاج اور زوردار احتجاج کا آپشن موجود ہے. اور میں پھر چیف الیکشن کمشنر صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, چیف منسٹر صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, اور تمام الیکشن کے عملے کی خدمت میں بھی, کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ایک ایسا احتجاج کریں کہ جس میں یہ پورا پروسیس ہی سوالیہ نشان بن جائے. اس لیے اچھا ہے کہ اب یہ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ. دیکھیں سیدھی بات ہے, فارم 11 کے مطابق رزلٹ اناؤنس ہوں. نمبر 1, جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوئے جیسے بلدیہ ٹاؤن میں واقعہ ہوا, جیسے یہاں پر UC7 میں واقعہ ہوا, جیسے UC1 صفورہ جو ٹاؤن کی UC ہے اس کا مسئلہ ہے, اس مسئلے کو, اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں, ظاہر ہے جو مجھے بھی اس وقت یاد ہے وہ میں نے بتایا. اس طرح کے مسائل کو سارٹ آؤٹ کیے بغیر اگر وہ زبردستی آروز اپنا کوئی نتیجہ دیں گے تو وہ نتیجہ کیسے قبول کیا جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رزلٹ تو اناؤنس کیجئے, لیکن فارم 11 جتنے موجود ہیں اور جتنے ایشوز موجود ہیں ان ایشو کو ریزالو کر کے جہاں جہاں موجود ہیں ان کو ریزالو کریں 2-3 گھنٹے کے اندر, اور جن کے فارم 11 موجود ہیں فارم 11 کے مطابق رزلٹ آنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ فارم 11 کچھ اور کہتا ہے اور RO اپنی مرضی سے رزلٹ اناؤنس کر دیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صوبائی الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایمانداری سے کام کریں اور جو رزلٹ ہے اسی کو اناؤنس کیا جائے. تو یہ سوال تو کیا میں نے پوری پریس کانفرنس میں کہ سامنے لائے جائیں. نتیجہ ہے جی یہی میں نے کہا ہے کہ نتیجہ فوراً لایا جائے, یہی کہا. نہیں, میں MQM پہ تو اب زیادہ بات کر کے کراچی کے عوام اور میڈیا پر کیا وقت اپنا صرف کروں. وہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ پارٹیوں کے سائز کے مطابق ہی اور جو ایشوز ہوتے ہیں اس پہ جینوئنلی جو بات کریں اس کے مطابق ہی وہ اس کو کریں تو زیادہ بہتر ہے. تو لوگوں کا وقت کیوں ضائع کیا جائے میڈیا پہ بھی. البتہ یہ ضرور ہے کہ سمجھ لیں کہ اتنے کنفیوژن کے بعد کہ آخری لمحے تک 4 مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد بھی سر پہ بیٹھے ہوں کہ ملتوی ہونے جا رہا ہے, اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جماعت اسلامی کی. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ابہام کسی ضمنی انتخاب میں بالکل بھی نہیں تھا تو ان لوگوں نے کتنے ووٹ لے لیے تھے.
بتائیں نا یہ ضمنی انتخابوں میں کتنے ووٹ لے لیے. چلیں ضمنی انتخاب چھوڑیں آپ, کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں تو جماعت اسلامی نے ان کو ہرایا تھا نا. تو جماعت اسلامی نے تو وہ پوری طرح لڑے تھے اور ان کو ہرایا تھا. ضمنی انتخابوں میں ان کو ووٹ ملے نہیں. تو اب یہ بات کہنا کہ ہم نے حصہ نہیں لیا تو اس لیے جیت گئے, تو یہ بات نلیفائی ہو جاتی ہے, اور یہ بات جو ہے وہ خود ان کے لیے مسئلہ بنے گی. ان کو اب زیادہ اس پر بات نہیں کرنی چاہیے. اب کراچی کے عوام جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں, ان کو یہ بات قبول کر لینی چاہیے. جی نہیں, میں نے تو آپ کو عرض کیا ہے کہ جماعت اسلامی اپنے دائرے کی مشاورت کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے, اس لیے کہ یہ ووٹ ہمیں جو ملے ہیں یہ عوام کی امانت ہے, اور عوام سے بھی ہم رائے لینے کا میکینزم بنائیں گے. ہم ہی بنا سکتے ہیں, الحمدللہ گراس روٹ لیول پر ہمارا پورا ایک پروسیس موجود ہے. تو ہم ان دونوں کی صورتوں میں اور شہر کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کریں گے جس کے نتیجے میں عوام بھی مطمئن ہو, ان کو بھی کوئی اس پہ پریشانی نہ ہو, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ شہر کراچی کی بہتری بھی ہو. تو ہم یہ چاہتے ہیں, اسی لیے ہماری خواہش ہے, اور ہمیں تو لوگوں نے رسپانس دیا الحمدللہ. اگر یہ سب چیزیں فیکٹرز نہ ہوتے تو ہمیں تو سادہ اکثریت آج مل چکی ہوتی, اعلان ہو چکا ہوتا, لیکن ملٹیپل فیکٹرز کے نتیجے میں یہ راستہ روکا جا رہا ہے. پہلے الیکشن پہ اثر وغیرہ وغیرہ میں سب بات کر چکا ہوں. تو اس لیے, لیکن اگر ملنے کی ضرورت پڑے گی تو آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. ہم پارٹیوں سے صاف صاف بات کریں گے, برسر زمین کریں گے, تحریر میں کریں گے, سب کے سامنے کریں گے, اور اس کے مطابق عوام کی مشاورت, اپنی پارٹی کی جو بھی ہمارے کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کے فیصلے اور برسر زمین ہونے والے فیصلوں کے نتیجے میں حتمی طور پر کوئی چیز فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ فیصلہ ہمارے لیے, کراچی کے لیے, اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے بہترین ہوگا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جتنے ان کے ایم این اے میں ووٹ کیے ہیں ضمنی میں, اتنے تو اس سے زیادہ تو ہمارے 8-10. اچھا, میں ایک, اگر آپ لوگ اس کو نوٹ کر سکیں بعد میں چلوا دیجیے گا, اگر وہ تو کٹ گیا ہوگا. اب یہ راجہ صاحب نے مجھے بتایا کہ ایسی باتیں اب لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے کہ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے, یہ نہیں کیا. مثلا میں ابھی جو میرے پاس دیکھ نہیں سکا ہوں, رات مسلسل میڈیا اور مشاورت, اور یہ ایک یو سی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جو شادمان ٹاؤن اور بلاک جے نارتھ ناظر آباد پر مشتمل ہے, اس میں ہمیں 9,000 ووٹ ملے. سیکنڈ پارٹی کو 3,000 ووٹ ملے ظاہر پی ٹی آئی کی, ٹھیک ہے. تو اتنے ووٹ تو ایم کیو ایم نے صوبائی میں نہیں حاصل کیے تھے. خود میری سیٹ پہ الحمدللہ میرے خیال 6-7 ہزار ووٹ تو کم از کم ہے. اب ابھی, اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی کلیم کر دوں, 6-7 ہزار ووٹ تو موجود ہیں, اور دوسری پارٹی جو ہے ظاہر ہے کہ اس کے ووٹ تقریباً 2,000 بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی پتہ نہیں کتنی یوسیاں ہیں. تو یہ بات کہنا کہ جناب لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے, تو آپ اپنا ذرا سا ریکارڈ تو نکال کر دیکھ لیجئے. آپ ہار چکے تھے, ظاہر سی بات ہے, اس لیے آپ چلے گئے. اب میں کیوں اتنا وقت وہی والی باتیں کیوں ضائع کروں. ٹھیک, تھینک یو.